میم اگر ٹینتھ کے سبجیکٹس کی امپرومنٹ دیں تو ساتھ پریکٹیکل دینا لازمی ہوگا. اگر نو بیٹا اٹس ناٹ نیسیسری. اگر آپ پاس ہیں اپنے پریکٹیکل میں تو نہ دیں آپ. اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے, بٹ کوئی زبردستی نہیں ہے آپ پہ, کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ آپ اپنے تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل دیں گے. اگر آپ نے خالی تھیوری دینی ہے, مطلب فزکس کی تھیوری دینی ہے, تو آپ فزکس کا دیں گے پیپر, آپ پریکٹیکل نہیں دیں گے. اگر آپ نے پریکٹیکل بھی دینا ہے تو آپ کو جیسے بتایا گیا جب فارم آپ فل کریں گے تو آپ تھیوری کا بھی اور پریکٹیکل PBA دونوں کا لکھ دیں گے. بٹ اگر آپ نے تھیوری دینی ہے تو بس تھیوری دیں, اینڈ کوئی ہارڈ اینڈ سخت رول نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ تھیوری اور پریکٹیکل دونوں ساتھ دینے. اگر آپ نے تھیوری دینی ہے تو تھیوری دیں, پریکٹیکل دینا ہے پریکٹیکل دیں. اٹس آل اپ ٹو یو. اوکے, آئی ہوپ اٹس کلیئر ٹو یو. علیکم, امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. تو آج اس ویڈیو کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ وہ ہے ڈونٹ ویسٹ یور منی آن ری چیکنگ. میں دیکھ رہی تھی کہ بہت زیادہ ہائپ ہے کہ ری چیک کروا لو مارکس بڑھ جائیں گے. ایز یو آل آر ان 9th گریڈ, ابھی آپ نے 9th گریڈ کے ایگزامس دیں, یو ڈو ناٹ نو مچ اباؤٹ دا ایجوکیشن سسٹم. آپ لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ مارکس انکریز ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آبویسلی وی آر ایکسپیرینسڈ, ہم آپ کو اچھا بتا سکتے ہیں. یہ بات آپ کو بھی آئیڈیا نہیں ہوگی تو آپ آگے ویڈیو دیکھیں گے, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کس پوائنٹ پہ بات کر رہی ہوں, اور وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے لگی ہیں. آپ ویسے ہی غلطی میں آ کے اپنے پیسے ضائع نہ کریں. اگر آپ کے پاس ایک اچھی آپشن ہے, گو اینڈ اویل دیٹ. تو ہم وہ دیکھ لیتے ہیں 2 چیزیں کون سی ہے کہ ری چیکنگ کا متبادل کیا ہے, آپ وہ کروا کے اپنے 100% گارنٹی مارکس ہی لے سکتے ہیں. اب ری چیکنگ کی بات کریں تو ری چیکنگ ایسی نہیں ہے کہ آپ کی پورا پیپر چیک ہوگا, بس آپ کے مارکس کاؤنٹ ہوں گے. آپ کا کوئی کوشچن ان چیک تو نہیں رہے گا کہ وہ چیک نہیں ہوا, چیک کیا جائے گا کوئی پیج مس تو نہیں ہو گیا. سارے کوشچنس جتنے مانگے ہوئے تھے اتنے ہی ہیں, جتنے نمبر آف لانگ مانگے تھے اتنے کو ہی مارک کیا گیا, کوئی رہ تو نہیں گیا, کوئی پیج تو نہیں رہ گیا. اس طرح کیا جائے گا آپ کی اگین ری چیکنگ. دس از نیور پاسبل. ٹھیک ہو گیا, ری کاؤنٹ ہوا جاتا ہے آپ کا پیپر, پھر سے اینڈ پہ ایک دفعہ کاؤنٹ کیا جائے گا کہ تو اس میں آپ کے پاس 1% چانس ہے آپ کے مارکس بڑھنے کے. ٹھیک ہو گیا, اور اس کی آپ نے ہر سبجیکٹ کی علیحدہ فیس دیں گے. اگر آپ نے 6 کو ری چیک کرانا ہے تو آپ 6 کی فی دیں گے. اگر آپ نے 5 کو کروانا ہے تو 5 کی آپ کروائیں گے. اگر 4 کی کرانا ہے تو 4 کی فی آپ سبمٹ کروائیں گے. اینڈ پر سبجیکٹ آپ کی فی کتنی ہے وہ آگے آئی ہیو ٹولڈ یو اے فل پروسیجر کہ آپ کیسے رجسٹر کروائیں گے اپنے کو. اگر آپ نے ری چیکنگ کروانی ہی ہے, آپ شور ہیں کہ آپ نے بالکل ایگزیکٹ صحیح لکھا ہے اینڈ چیکنگ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, شاید مارکس کاؤنٹ ہونے میں مسٹیک ہو گیا, یہ بہت کم چانسز ہوتا ہے ایسا ہو جائے, 1% چانس. اور اگر غلطی ہو بھی جائے تو 3-4 مارکس سے زیادہ نہیں بڑھنے والے. بٹ اگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 20 دنوں کا ٹائم ہوتا ہے بچوں. 20 دن کے اندر آپ نے اپنی ری چیکنگ کا فارم فل کروانا ہوتا ہے, اور پر سبجیکٹ آپ کی کتنی فیس ہے وہ آگے جب میں نے آپ کو پورا پروسیس بتایا ہوا ہے, آپ نے کیسے رجسٹر کرنا ہے, آپ نے کیسے, اگر آپ چاہتے ہیں کروانا تو اٹس یور چوائس. ان دا اینڈ آپ کی چوائس ہوتی ہے, بٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کیا آپ کے حق میں بچوں بہتر ہے. کیونکہ مینی ٹیچرس میں نے دیکھا وہ آپ کو کہہ رہے ہیں ری چیکنگ کراؤ ری چیکنگ, بٹ آپ نے اپنے پیسے ضائع کر. دیکھیں پر سبجیکٹ آپ کا 1500 ہے, تو دیکھیں پر سبجیکٹ 1500, چانسز آپ کے 1% ہے مارکس انکریز ہونے کے. بٹ اس کا متبادل کیا ہے بچے, میں آپ کے حق کی بات کروں گی جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو, اینڈ سیو یور پیرنٹس منی. ایسے جہاں آپ کے مارکس انکریز نہیں ہو رہے وہاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے جب میں آپ کو دوسرا امپرومنٹ کا بتاؤں گی آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ میم صحیح کہہ رہی ہیں. تو آگے ہم دیکھتے ہیں امپرومنٹ کیا ہے. اب امپرومنٹ کے ایگزامس کیا ہیں بیٹا, آپ کے 100% چانس ہوتے ہیں مارکس کے انکریز ہونے کے. اب یہ کیا ہے, آپ کے پاس مور دین 40 ڈیز کا ٹائم بھی ہے آپ کے اپنے اوپر. اگر آپ 40 ڈیز اچھی طرح کریں نا تو میں کہتی ہوں بچے فل مارکس بھی لیتے ہیں. دیکھیں 1 ٹائم آپ نے دینی ہے. اب دیکھیں 2500 آپ نے ایک دفعہ دینی ہے. آپ اندر 6 سبجیکٹس بھی دے سکتے ہیں, 5 میں بھی اپیئر ہو سکتے ہیں, 4 میں بھی ہو سکتے ہیں, 3 میں بھی, 2 میں بھی, 1 میں بھی, اپنی مرضی کے سبجیکٹس. بٹ ویئر ایز آپ کے پاس جو ری چیکنگ تھا, آپ ہر ایک سبجیکٹ کا 1500 علیحدہ سے دیں گے. 1 2 3 تو 4500 بن گئے 3 سبجیکٹس کا. اور اس میں آپ کے پاس چانسز کیا ہیں, شاید اس میں بھی نہ بڑھیں, اس میں بھی نہ بڑھیں, اس میں بھی نہ بڑھیں, شاید اس میں 2 مارکس بڑھ جائیں. بٹ آپ کے پاس ری چیکنگ امپرومنٹ میں بچوں کیا ہوگا, آپ اگر 2 ہی سبجیکٹ کے دیں گے, جتنی محنت کریں گے اتنے, شاید ایک سبجیکٹ میں 15 مارکس بڑھ جائیں, دوسرے میں 10 بڑھ جائیں. تو یہ آپ کی اپنی محنت پہ. اینڈ آپ لوگوں کے لیے ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں, فرسٹ تھنگ یور منی ول بی سیوڈ. سیکنڈ تھنگ آپ کے اپنے اوپر ہوگا, آپ کو 40+ ڈیز کا ٹائم ہوگا, آپ کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ ایک اور بات,
آپ کو گیسٹ پیپرز ملیں گے ہماری طرف سے فری کے. آپ ان میں سے تیار کریں. پچھلی دفعہ ہمارا 80% ایکوریسی آیا تھا, مطلب لانگ پورے فزکس کیمسٹری بایو کے ڈٹو کاپی سیم تھے, یہاں تک کہ اردو کے مکالمے اور خط بھی سیم تھے. تو اگر بیٹا اتنی سملیرٹی آ رہی ہے, اتنا سیم پیپر آ رہے ہیں, تو آپ کیوں وہ موقع مس کریں. تو اس کے لیے آپ سبسکرائب کر لیں, کیونکہ فیو ڈیز میں آپ کے پاس گیسٹ پیپر آنے لگے ہیں, تو آپ انہیں سیو کر لیجیے گا. اور اپنے پیپر جب آئیں گے ان کو ساتھ ساتھ تیار بھی کرتے جائیں, اپنے دن ویسٹ نہ کریں. کیونکہ آپ کو کوئی نیڈ نہیں ہے کہ کسی اکیڈمی میں جائیں یا کوئی آن لائن کسی کے ساتھ رجسٹر کریں, بس پیسے ویسٹ آپ کریں گے. آپ کو جو فری میں آن لائن یوٹیوب پہ بے شمار لیول کا مٹیریل پڑا ہوا ہے, گو کسی بھی ایک سورس کو پکڑ لیں. ساروں نے محنت کی ہوتی ہے, کسی ایک سورس کو پکڑ لیں اینڈ اس پہ لائک ڈے نائٹ کر کے محنت کریں. اینڈ بلیو می, اگر ہمارے پچھلے اس ٹائم رزلٹ اچھا ہے, ان بچوں نے بلیو کیا ہماری باتوں پہ, ہمارے گیسٹ پیپرز پہ بلیو کیا, آگے الحمدللہ اللہ نے عزت رکھی ہے کہ سیم گیسٹ پیپر سے ہی پیپر آئے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی بلیو کرنا ہے اپنے پہ, اینڈ جس سورس کو یوز کر رہے ہیں اور محنت کرنی ہے, اینڈ مارکس تو انشاءاللہ لازمی آئیں گے. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اپنے ری چیکنگ اگر آپ نے کروانی ہے تو وہ کس طرح کروانی ہے. تو اس میں ایک چیز ہے, آپ لوگوں نے کسی بھی آفس جا کے, اسکول یا کالج جا کے دھکے نہیں کھانے, آپ گھر بیٹھ کے کروا سکتے ہیں. باہر بہت گرمی ہے, چھوڑیں باہر سے جانے کو, آن لائن آپ کرا سکتے ہیں. یہاں تک کہ آپ پیمنٹ بھی آن لائن کرا سکتے ہیں. تو پوری ویڈیو آپ کے لیے ڈیٹیلڈ بنائی ہوئی ہے, تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں آپ نے کیسے ری چیکنگ کر. تو بچے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ اس طرح سلیکٹ کریں گے, دین آپ نے چلان جنریٹ کروایا ہے, اینڈ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز آپ کی فی ہے. اب دیکھیں ادھر آ جاتے ہیں, جتنے آپ سبجیکٹس کریں, ابھی ایک سبجیکٹ ہے 1500, دو سبجیکٹ 3000, 3 فٹ 500. تو اس طرح آپ کی اماؤنٹ بڑھتی جا رہی ہے. ابھی 3 سبجیکٹ سلیکٹ کیے تو 4500 ہے. تو آپ اس طرح اپنا ری کاؤنٹ کروا سکتے ہیں اپنے پیپرز کو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ری کاؤنٹنگ میں کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو آپ لازمی پھر کروائیے گا ری کاؤنٹ. تو یہ پوری آپ نے گھر بیٹھ کے کیسے کرنا ہے نیکسٹ ویڈیو میں آ رہی ہے, کیونکہ ویڈیو لانگ ہوتی جا رہی ہے. تو اس ویڈیو میں آپ کو پورا پروسیجر بتایا جائے گا. تو آپ کیا کریں, آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ کوئی بھی امپورٹنٹ ویڈیو مس نہ کر پائیں. اینڈ بہت زیادہ ایجوکیشنل ویڈیوز ہیں. تو ہم کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں. بچوں نے کچھ سوالات کیے تھے, تو وہ کون سے سوال ہیں. وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم, کیا فریش ایڈمیشنز بھی سینڈ کر سکتے ہیں سیکنڈ اینول میں, مینس فار دوز ہو ہیو ناٹ ٹیکن پارٹ ان اینول ایگزامینیشن. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ اینول میں انہوں نے ایگزامس نہیں دیے, کیا یہ سیکنڈ اینول دے سکتے ہیں. یس بیٹا آپ دے سکتے ہیں, بٹ آپ کی فی ہوئے گی جو میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں بتائی ہے. آپ کو اوپر باکس میں پتہ چل جائے گا کہ جنہوں نے پہلے فرسٹ اینول دیا ان کے لیے فی کم ہے, اور جو فرسٹ ٹائم دیں گے ان کے لیے 4000 ہے. تو وہ ویڈیو آپ کو اوپر ڈسکرپشن میں مل جائے گی, وہ آپ کو بہت ایکسٹرا ہیلپ کرے گی, اینڈ آپ کی سب کوئریز سالو ہو جائیں گے اگر آپ ایک دفعہ وہ ویڈیو دیکھ لیں گے. دا نیکسٹ کوشچن